حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. عرض کرتے بابا جان آپ چھری چلا دیں، آپ مجھے لٹا دیں، چھری چلا دیں، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہی اشارہ حضرت حکیم الامت نے کیا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چل گئی. رب کائنات نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر مینڈا ذبح کروا دیا، اور پھر رب نے ایک ندا دی، اور وہ ندا کیا تھی؟ رب کائنات نے اعلان کر دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ایک بڑی قربانی کا فدیہ دے دیا. سامعین اختصار کے ساتھ الفاظ کی معنویت کو سمجھیے گا. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر مینڈے کو ذبح کیا گیا. اپنے ذہنوں سے پوچھیں، عقل سے، شعور سے پوچھیں، کیا مینڈے کا مقام اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں بڑھ سکتا. تو جب رب کائنات فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بڑی قربانی سے فدیہ دیا، تو اب لازم تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر کسی بڑی قربانی کو چنا جاتا. اور بڑی قربانی کیسے ممکن تھی؟ ادھر اسماعیل علیہ السلام خلیل اللہ کے شہزادے تھے، اب لازم تھا کہ کسی ایسی ہستی کو چنا جاتا جس کا مقام خلیل اللہ سے اوپر ہوتا، ان کے شہزادے کو چنا جاتا. جب تاریخ نبوت کو دیکھا تو رب کائنات کا اعلان سامنے آیا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے فرمایا ہم نے تاریخ نبوت میں کسی کو صفی اللہ کیا، کسی کو نجی اللہ کیا، کسی کو خلیل اللہ کیا، کسی کو ذبیح اللہ کیا. تاریخ نبوت میں سب سے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ کو رکھ کر حبیب اللہ کر دیا. وہ جو اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بچایا گیا تھا، بڑی قربانی کا اعلان کیا گیا تھا، وقت گزرتا رہا، زمانے گزرتے رہے، یہاں تک کہ میدان کرب و بلا سج گیا. ارے وہاں پر خلیل اللہ کا شہزادہ تھا، کربلا میں حبیب اللہ کا شہزادہ تھا. کربلا میں حبیب اللہ کا شہزادہ تھا. وہاں پر آنکھوں پہ پٹیاں باندھی گئیں، ادھر کوئی پٹی نہیں باندھی گئی. وہاں ایک ذبیح اللہ تھے، ادھر پورا خاندان تھا. حضرت علی اصغر بھی تھے، حضرت علی اکبر بھی تھے، حضرت اونا محمد بھی تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے. ارے پورا کنبہ تھا. خود امام حسین تھے، آنکھوں کے سامنے کنبے کی قربانی بھی دی گئی. پھر شہزادہ مصطفیٰ خود امام حسین کی قربانی بھی دی گئی. ادھر قربانی امام حسین کا وقت آتا ہے، ادھر شہادت حسین کا وقت آتا ہے. یزیدی لائن آگے بڑھ کے آقا امام حسین پہ وار کرتے ہیں. شہزادہ مصطفیٰ سجدہ میں ہے، شہزادہ مصطفیٰ سجدہ میں ہے. یزیدی وار کرتے ہیں، ادھر روح رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، ادھر اللہ کی طرف سے خطاب ہوتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اسماعیل کو بچا کر جس بڑی قربانی کا اعلان کیا گیا تھا، حسین کو شہید کر کے فدیہ مکمل کر دیا گیا، فدیہ مکمل کر دیا گیا. یہیں پھر اشارہ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے کیا کہ غریب ہو سادہ ہو رنگین ہے داستان حرم. غریب ہو سادہ ہو رنگین ہے داستان حرم. ابتدا اس کی اسماعیل نہایت ہے حسین. سامعین محترم،
اس مختصر سے وقت میں اتنا ہی پیغام دیا جا سکتا تھا۔ لازم ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زندگی کا حصہ بنائیں اور سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے، تو مجھ ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے استاذ، میرے شیخ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔